ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت کا بادشاہ اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھا، مگر ایک سوال نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات جان لے تو کبھی ناکام نہ ہوگا۔ یہ 3 سوال تھے: کون سا وقت سب سے اہم ہے؟ دوسرا، کون سا شخص سب سے ضروری ہے؟ تیسرا، کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے؟ بادشاہ نے دربار کے تمام وزیروں، عالموں اور دانشوروں سے ان سوالوں کے جوابات مانگے، مگر ہر کوئی مختلف جواب دیتا۔ کسی نے کہا سب سے اہم وقت بچپن ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ جوانی، تو کسی نے بڑھاپے کو سب سے اہم وقت قرار دیا۔ اسی طرح دوسرے سوالات پر بھی ہر کسی کی الگ ہی رائے تھی۔ بادشاہ ان جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اسے ان 3 سوالوں کے سچے اور ناقابل تردید جوابات دے گا اسے خزانے سے نوازا جائے گا۔ مگر کئی ماہ گزر گئے اور کوئی شخص بھی بادشاہ کو قائل نہ کر سکا۔ آخرکار ایک بزرگ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ سچے اور علمی جوابات چاہتے ہیں تو آپ کو عقل مند کسان سے ملنا ہوگا جو پہاڑوں کے دامن میں رہتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایک عام سا کسان اسے ان بڑے سوالوں کے جوابات کیسے دے سکتا ہے، مگر تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ خود اس کسان کے پاس جا کر جواب حاصل کرے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عقل مند کسان کے پاس جائے گا، مگر وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ وہ بادشاہ ہے۔ چنانچہ اس نے شاہی لباس ترک کر کے عام دیہاتوں جیسے کپڑے پہن لیے اور صرف چند قریبی محافظوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ایک طویل اور دشوار گزر سفر تھا۔ راستے میں بادشاہ کو مختلف گاؤں اور جنگلوں سے گزرنا پڑا۔ پہاڑوں کے دامن میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک سادہ سا کچا مکان ایک بڑے کھیت کے کنارے بنا ہوا ہے۔ وہیں ایک بزرگ کسان ہل چلا رہا تھا۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک مسافر ہوں اور کچھ سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہوں۔ سنا ہے آپ بہت دانا اور عقل مند ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کسان نے مسکراتے ہوئے ہل چلانا جاری رکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، مگر وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب کسان تھک گیا تو وہ ہل ایک طرف رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے موقع دیکھ کر دوبارہ سوال کیا، مجھے 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ کون سا وقت سب سے اہم ہے؟ کون سا شخص سب سے اہم ہے؟ کون سا کام سب سے ضروری ہے؟ کون سا کام سب سے اہم ہے؟ کسان نے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر کی اور بولا، بیٹا، ان سوالوں کے جوابات دینا اتنا آسان نہیں۔ اگر تمہیں حقیقت میں جواب چاہیے تو کچھ وقت میرے ساتھ گزارو۔ بادشاہ کو کسان کی بات عجیب لگی، مگر وہ مزید سوال کرنے ہی والا تھا۔ بادشاہ اور کسان ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک زخمی آدمی کھیت کی طرف سے لکڑاتا ہوا دوڑتا نظر آیا۔ اس کے کپڑے خون میں لت پت تھے اور وہ بری طرح زخمی تھا۔ وہ ہانتا ہوا کسان کے جھونپڑے کے قریب پہنچا اور زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ نے حیرت اور فکر مندی سے کسان کی طرف دیکھا، مگر کسان فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا، اس آدمی کو بچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا سوال بھلا دیا اور کسان کے ساتھ مل کر فوراً زخمی آدمی کی مدد کرنے لگا۔ کسان نے جلدی سے پانی لا کر اس کے زخم دھوئے اور بادشاہ نے اپنے قمیض کا کپڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد زخمی آدمی کو ہوش آنے لگا۔ جب وہ کچھ سنبھلا تو اس نے کمزور آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ حیران رہ گیا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ زخمی شخص کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ بولا، میں آپ کا دشمن تھا۔ میں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ آپ نے میرے بھائی کو ناحق سزا دی۔ میں آج موقع دیکھ کر آپ کو نقصان پہنچانے آیا تھا، مگر شاہی محافظوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ میں بچنے کے لیے بھاگا اور قسمت مجھے یہاں لے آئی، مگر آپ نے میری جان بچائی۔ اب میں آپ کا احسان مند ہوں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ اگرچہ یہ شخص اس کا دشمن تھا، مگر آج حالات نے اسے ایک نیا سبق سکھایا تھا
کسان خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے کسان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کسان بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوالوں کے جوابات تو خود بخود آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے کسان کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ زخمی آدمی کی حالت بہتر ہو چکی تھی اور بادشاہ سوچ میں گم تھا۔ اس کے ذہن میں وہی 3 سوال گردش کر رہے تھے، مگر کسان کی مسکراہٹ نے اسے الجھا دیا تھا۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے سوالوں کے جواب مجھے مل چکے ہیں؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ کسان نے سر ہلایا اور نرمی سے بولا، بادشاہ سلامت، غور کرے، جب آپ میرے پاس آئے تو آپ کا سب سے اہم وقت وہی تھا، کیونکہ آپ اپنی تلاش میں تھے۔ جب میں نے کام جاری رکھا اور آپ نے انتظار کیا تو وہ لمحہ بھی اہم تھا، لیکن جب یہ زخمی آدمی آیا تو سب کچھ بدلتا ہی۔ اس وقت سب سے اہم لمحہ وہی تھا، کیونکہ آپ نے کسی کی جان بچانے کی موقع پایا۔ بادشاہ نے سوچا اور سر ہلایا، جیسے اسے کچھ سمجھ آنے لگا ہو۔ کسان نے بات جاری رکھی، دوسرا سوال تھا کہ سب سے ضروری شخص کون ہے؟ غور کرے، اس لمحے میں آپ کے لیے سب سے ضروری شخص میں تھا، کیونکہ میں آپ کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن جب یہ زخمی آدمی آپ کے سامنے گرا تو وہ سب سے ضروری شخص بن گیا، کیونکہ اس وقت اس کی جان بچانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اب بادشاہ کے آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ عقلمندی بھی نظر آنے لگی۔ اور تیسرا سوال، سب سے زیادہ اہم کام؟ بادشاہ نے بے تابی سے پوچھا۔ کسان مسکرا کر بولا، سب سے اہم کام وہ ہے جو اس وقت ضروری ہو۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میرے ساتھ وقت گزارنا ضروری تھا۔ جب یہ آدمی زخمی ہو کر آیا تو اسے بچانا سب سے ضروری کام تھا۔ مطلب یہ کہ جو بھی لمحہ آپ کے سامنے ہو، اس میں جو کام سب سے زیادہ ضروری ہو وہی سب سے اہم کام ہے۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ واقعی میں نے اپنے آنکھوں سے ان سوالوں کے جوابات دیکھ لیے۔ کسان نے سر جھکایا اور بولا کہ اگر ہر شخص اس اصول کو سمجھ لے تو دنیا میں کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ سب سے اہم وقت، سب سے ضروری وقت اب ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے اہم کام وہ ہے جو آپ کے درپیش ہے۔ بادشاہ کو تینوں سوال کے جوابات بہت تفصیل اور آنکھوں کے سامنے مل گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور لوٹ آیا اپنی سلطنت کی طرف اور اس زخمی آدمی کو معاف کر دیا۔ لیکن بادشاہ اب وہ نہیں رہا جو اس واقعے سے پہلے تھا، ابھی بہت عقلمند اور دانشور بن گیا تھا۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔